اللهم صل على محمد وآله وحسن ثغور المسلمين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، آپ کے گھر پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آپ کو صحت دے، تندرستی دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اٹھیے، صبح کا وقت اٹھا ہے، فجر ہے، فجر پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں، بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس میں۔ صبح صبح اٹھنا، ایک تو آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور سے اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں آپ سمیٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، فجر میں اٹھنے کا معمول بنائیں تاکہ اللہ کی خاص رحمتیں ہوں آپ پر، اور نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کیا کریں اور تسبیحات پڑھا کریں۔ اور آپ کو بتا دیتے ہیں آج کا ورد سونے سے پہلے نا، رات کو سونے سے پہلے ایک تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ درود شریف، درود ابراہیمی، اول آخر درود ابراہیمی، اور اس کے بعد آپ سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھا کریں، سورہ کوثر۔ اس سے آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی برکتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کا خاص دھیان رہے گا آپ پر، اور اللہ تعالیٰ جب آپ رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے یہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، بے انتہا رزق ہوگا۔ اور جب آپ سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد درمیان میں کہیں اگر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے تو آپ یہ دعا پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ بھی پڑھ لیں، اس میں بھی بڑی برکات ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، آپ پہ خاص رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ اور آج کوشش کیا کریں آج سے کے بعد کہ 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں، کیونکہ ہمیں اس دنیا سے اور کچھ نہیں لے کے جانا سوائے اس کے، کیونکہ یہی ہمارے ساتھ جائیں گی، یہی جو عبادتیں کی ہوں گی ہم نے، جو اس کے لیے راتوں کو اٹھ کے سجدے کیے ہوں گے اللہ کی خاطر، تو یہی ہمارے ساتھ جائیں گی، باقی تو کچھ نہیں جائے گا، اور یہی ہماری بخشش کا سبب بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے بندوں کا خاص خیال رکھتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے احکامات پر پیرا عمل ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی پیرا عمل ہوں، اخلاق، پیار، محبت، شفقت، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ضروری ہیں، اور
لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کا احساس کرنا، لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھنا، جو کہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ ایز اے مسلمان ہم لوگ خود تو یعنی کہ نعرہ تو خوب لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس پہ پیرا عمل ہونا، اس پہ عمل کرنا، آپ اللہ کی وحدانیت پہ عمل کرنا، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا عمل کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اقبال نے بھی فرمایا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم میں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل ہے، ہر چیز کا عمل ہے۔ آپ جس چیز پہ بھی آپ عمل کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور تسبیحات کرتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ ٹائم ہو چکا ہے، فجر کی نماز ادا کرنی ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جائیں گے۔ 5:35 پہ فجر کی نماز کا ٹائم ہے انشاءاللہ۔ اور کوشش کیا کریں کہ نماز کے اوپر پابندی کریں، نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے آپ کا، بغیر نماز کے۔ اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں ان لوگوں پہ جو اللہ تعالیٰ کا احکامات پہ عمل کرتے ہیں اور 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں، خاص دھیان رکھتے ہیں اپنے بندوں کا۔ لہٰذا ہمیں بھی اس چیز پہ پیرا عمل ہونا چاہیے، کوشش کیا کریں، اور کوشش سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے والدین سے خوش ہو کے ہنس کے پیار سے بات کیا کریں، مسکراہٹ سے بات کیا کریں۔ کسی سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی زندگیوں پر خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ جو لوگ بیمار ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جو ہماری بہو بیٹیاں گھروں میں نہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے۔ اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ رشتے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔